وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا اللہم ارزقنی حبک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رمضان المبارک ہمیں اپنی بہترین طریقے سے محبت عطا کریں اور اسی محبت میں بہتے بہتے آپ اور میں اپنے گناہ انشاءاللہ بخشوا لیں. شروع کرتے ہیں. آج کا پارہ ہے پارہ نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے. ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے. جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان گناہگاروں کو کوئی خوشی نہ ہوگی اور کہیں گے کہ یہ محروم ہی محروم کیے گئے. ہم نے سورۃ الفرقان کی پہلی 20 آیات پڑھی تھی کل، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع کر رہے ہیں. اس پورے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں فرق کروائیں گے. یہ جو لفظ ہے نا فرقان، کہ فرق کرنا صحیح کیا اور غلط کیا، ہم کہاں فرق کرتے ہیں یہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فرق کو کیسے مٹانے کا کہا اور کہاں فرق کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو جب قریش مکہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فرشتے کیوں نہیں نازل کرتا، یا ہم فرشتے دیکھ لیں تو شاید ہم ایمان لے آئیں، اللہ کہہ رہے ہیں فرشتے ان کو دکھائی دیں گے، لیکن جب فرشتے دکھائی دیں گے اس ٹائم ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ دن پھر موت کا دن ہوگا. فرشتوں کا دیکھنا آپ اور میں پڑھ چکے کہ جب فرشتے کسی کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک نیک مومن کے پاس فرشتے کی جب آتے ہیں تو وہ جنت کا کفن، خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی نکلو اور ایسی جگہ جاؤ جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب جو تجھ سے راضی ہے. تو پھر پاک روح کا دل بھی کرتا ہے وہ فوراً سے نکل آئے. اور حدیث میں اس کے اپوزٹ آتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی اور کفر میں گزاری، اس کو موت کے فرشتے دیکھ کر خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کالے اور ہیبت ناک چہروں کے ساتھ آئیں گے، وہ بدبودار کفن کے ساتھ آئیں گے. اور جب وہ دیکھ لیں گے کہ اب میری روح نکلنے لگی ہے تو فرشتے اسے کہیں گے کہ اے خبیث اور ناپاک روح جسم سے نکل، اور دوڑتی اور تو بھاگتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے ہیں. روح کیا کرتی ہے؟ روح نکلنا نہیں چاہتی. اور ہم پیچھے پڑھ چکے کہ روح کو کیسے نکالا جائے گا، جیسے کسی گرم سلاخ سے اون کے سویٹر سے گرم سلاخ نکالی جاتی ہے، ایسے نکالی جائے گی روح. تو اللہ کہہ رہا ہے فرشتے نظر آئیں گے، تھوڑا صبر کرو، لیکن اس دن پھر تم محروم کیے جاؤ گے. اس دن فرشتوں کو دیکھ کے تمہیں خوشی کوئی نہیں ہوگی. اور انہوں نے جو اعمال کیے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا. لفظ آیا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ہباء منثورا، تو یہ جو لفظ ہے ہبا وہ باریک ذرے ہوتے ہیں جو کبھی آپ نے نوٹ کیا ہو کہ سورج کی روشنی کسی سوراخ سے آ رہی ہوتی ہے، اس میں وہ چھوٹے چھوٹے باریک ذرے نظر آتے ہیں نا، جسے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، یہ جو بھی ہبا کہتے ہیں ایسے ذرے کو جو بالکل ہلکا ہو، جس کا کوئی وزن نہ ہو، جو بے حیثیت ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اعمال وہ کر کے آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہبا بنا
دے گا وہ بالکل راکھ یا خاک یا عیش، آپ جو بھی اسے کہہ لیں، تو وہ کسی طریقے سے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور ان کی خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ ہم جب دنیا میں رہتے ہیں نا تو دن ہم جیسا مرضی گزار لیں، جتنا مرضی پرمشقت دن ہو، ہمارا دل کرتا ہے کہ سوئیں تو بستر کمفرٹیبل ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں مجھے اپنے بیڈ یا اپنی چارپائی یا اپنے گدے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا بہت سے لوگ اسی لیے رات کسی کے گھر نہیں رکتے، وہ کہتے ہیں میں جتنی لیٹ پہنچوں میں اپنے گھر اور اپنے بستر پہ سوؤں گی تو مجھے چین آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان ہی کا ہوگا، اور یہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا۔ کافروں پہ قیامت کا آنا بھاری ہوگا، کیونکہ وہ اپنی حقیقت کی آنکھ سے وہ چیزیں دیکھیں گے جن پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور اس کے مقابلے میں اگر مومن کی بات کی جائے تو مومن کے لیے دن بہت تھوڑا ہوگا، اور آتا ہے کہ شاید اتنا کہ جتنا مغرب سے زور سے لے کے عصر تک کا وقت، جتنا کیلولے کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنی جلدی فارغ کر دیں گے اور وہ جنت میں اپنے خاندان اور اپنی حوروں کے پاس جلدی جلدی چلے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہمارے لیے اس دن کو ہلکا کرے، کیونکہ حدیث کے مطابق مومن کے لیے یہ دن اتنا ہلکا ہوگا جتنے میں دنیا میں ایک فرض نماز کا ادا کر لینا، اور فرض نماز کتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے، اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ جب پریشانی ہوتی ہے نا تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن ایسے منہ میں لے کے چبانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس پریشانی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن پھر افسوس ہوگا، کاش میں نے اللہ کے نبی کے راستے پہ میں چلا ہوتا، میں صراط مستقیم پہ چلا ہوتا۔ اور اگلی آیت آپ کو اور مجھے ایک دفعہ جھنجھوڑنے والی ہے۔ انسان کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میری دوستی کسی ایسی لڑکی سے ہوتی جو دین پڑھنے والی ہے، کاش میرا آنا جانا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا جو سنت رسول پر چلنے والے ہیں، کاش میں نے وہ راستہ، وہ لوگ، وہ سرکل سب کچھ چھوڑ دیا ہوتا۔ اس دن افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں دنیا میں آج ہم کسی کو دین کے لیے بلاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، یا پھر لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں آپ کا فرقہ ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں نا ٹائم آپ اٹھاتے بہت دیر ہے نا، اس لیے ریزن جو بھی دیں، قیامت والے دن ان ساری باتوں پہ افسوس ہوگا۔ کاش جو بلانے آئے تھے میں ان کے ساتھ چلی گئی ہوتی، میں ایک دفعہ سن تو لیتی، ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں اثر کرتی۔ دیکھیں ہم 18 پارے پڑھ آئے، اور میں نہیں کہتی کہ 18 پاروں کے بعد 18 پاروں کی ساری چیزیں آپ میں آئی ہوں گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب پہلی دفعہ سننا شروع کرتے ہیں، پہلی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو مضبوط کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ایک قدم عمل پہ ضرور جم جاتے ہیں۔ اگر زیادہ فرق نہیں بھی پڑا ہوگا تو کم از کم نمازیں اچھی ہو گئی ہوں گی، کم از کم سجدے لمبے ہو گئے ہوں گے، کم از کم دل سے کتنوں کو ہم نے معاف کر دیا ہوگا، کتنی ریاکاری نکل گئی ہوگی، کتنے ایسے نیک کام ہم نے چھپا کے بھی اس دفعہ کیے ہوں گے جن کی کسی کو ہوا بھی نہ لگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں نہ کہیں تو ہمارے ایمان کو بدلتے ہیں نا جب ہم قرآن کے راستے پہ چلتے ہیں۔ 2-4 دن میں ہم میں سے کوئی بھی اتنا متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا، اور نہیں بن سکتا کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تھوڑا وقت لگتا ہے قرآن کو سیکھنے میں، اور پھر عمل میں پختگی میں زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم روز آ رہے ہیں، روز بیٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری روح قرآن کو جذب کرنے کی ہمت رکھتی ہے۔ ہم نے ایک قدم اٹھا لیا اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم اٹھاؤ میں 10 قدم آؤں گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد بھی اگر جس کو خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن کے ساتھ جڑنے کے اتنے راستے بنا دیں گے، آپ کو قدرتی طور پہ ایسا لگے گا کہ میں اس رمضان میں جیسے قرآن کے ساتھ جڑی شاید اس سے پہلے نہیں جڑی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو اس دن افسوس ہوگا کہ کاش میری دوستیاں اچھی ہوتی، کاش میرے لوگ اچھے ہوتے، یا میرے ارد گرد کے لوگوں کی میں نے بات سن لی ہوتی۔
اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ آپ دیکھیں شیطان ہمارے ارد گرد ہر وقت موجود ہے۔ ہم نے سب کو دورہ قرآن کی دعوت دی، لیکن دورہ قرآن سننے کے لیے وہی آئے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، جس کا دل چاہے گا۔ اور ہمارے ارد گرد شیطان ایسے ہم پر حملے کرتا ہے، کبھی انسانوں کی صورت میں کسی کے گھر مطلب اس کی سہیلی آ جائے گی، آؤ آج شاپنگ پہ چلتے ہیں، آؤ آج فلاں جگہ چلتے ہیں، آؤ آج آٹا لگا ہوا ہے جا کے ذرا 2 تھیلے آٹے کے فری میں لے آتے ہیں۔ حقیقت ہے نا، ایک غربت ہے اور دوسرا ہماری ترجیحات بدل گئی۔ ہمیں اہم لگتا ہے پیٹ بھرنا، ہمیں اہم لگتا ہے بچوں کے کپڑے سینا، ہمیں اہم لگتا ہے عید کی شاپنگ کرنا، ہم قرآن کو وہ اہمیت دے نہیں پائے جس کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گیا۔ لیکن پھر آخرت میں افسوس ہوگا اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور وقت آ جائے گا شفاعت کا، اب شفاعت کا وقت آ گیا ہے اور شفاعت حق ہے، آپ اور میں جانتے ہیں۔ شفاعت کا وقت آئے گا اور فرشتے اعلان کریں گے آؤ ذرا یہ زانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے۔ ایک بندے کے لیے آواز لگائی جائے گی، دنیا میں جو ہر وقت چوریاں کرتا تھا نا، آؤ ذرا سامنے، اب تمہارے لیے شفاعت ہونی ہے۔ تو کیا شفاعت ہوگی؟ ایک بندہ جس نے دنیا میں قتل و غارت گری کی، راہ زنی کی، آتے جاتے ہر دوسرے بندے کو لوٹا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد، کیونکہ اب تو عورتیں بھی ایسے کام بہت کرنے لگی ہیں، دین کو تو چھوڑ ہی دیا، دنیا کے پیچھے اتنے لگے کہ ہم وہ چیزیں ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں اور دکھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب شفاعت کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے تو وہ عمل بھی تو دیکھیں گے نا، وہ یہ تھوڑی کہیں گے ہلکی پھلکی اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس پہ بخشش ہو جائے گی، اس پہ تو شفاعت ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ ساری زندگی دوسروں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹتا رہے، ساری زندگی وہ شراب پیتا رہے اور ساری زندگی وہ چوری چکاری کرتا رہے، تو وہ کیسے امید رکھے گا کہ اسے ایسے ہی بخش دیا جائے گا؟ اللہ اس سے پوچھے گا بھی نہیں، اللہ حساب تو لے گا نا۔ اگر حساب نہ لینا ہوتا تو قیامت کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن ایک بکری جو سینگ والی ہوگی اور ایک بکری جو بغیر سینگ والی ہوگی، اللہ ان کے درمیان بھی عدل کرے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ایک سینگ بھی مارا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سینگ لگائیں گے اور کہیں گے چلو اپنا بدلہ لو۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا انصاف کریں گے۔ ہم آج مسلمان شیطان کی باتوں میں آ کے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ اس نے کہا ہے کچھ بھی جو ہوتا ہے کر لو، ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوگا، اینڈ پہ تم نے جنت میں ہی جانا ہے۔ تو شیطان کے بہکاوے سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہم زندگی میں حد الامکان دین پر چلیں، اور اگر چھوٹی موٹی کمی کوتاہی دیکھیں، جب ہم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ساتھ دھوتے رہتے ہیں، اگر ان کیس وہ رہ بھی جائیں گے تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بھی بہت سے لوگوں کو جنت دیں گے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے لو اور اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ وہ پڑھنا شروع کرے گا تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کیسے اپنے گناہوں کا اقرار کرے؟ وہ کیا کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے سارے پڑھے گا اور بڑے بڑے سائڈ پہ کرتا جائے گا کہ میں بڑے نہیں پڑھتا، پہلے چھوٹے، اور جب وہ پوری کتاب اپنی پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو میں اس پہ اپنی رحمت کی چادر ڈالتا ہوں، اس کے یہ سارے گناہ نیکیوں میں بدل دو۔ تو وہ بندہ کہے گا رک جائیں اللہ جی، میں نے تو بڑے بہت سے چھوڑ دیے، ابھی تو میرے بڑے بھی گناہ ہیں۔ اللہ کی رحمت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط توبہ۔ آگے ہم اسی پارے میں پڑھیں گے کہ توبہ کے بغیر پھر یہ رحمت بھی نہیں ملے گی۔ جو پیچھے گزر چکا ہم اسے نہیں بدل سکتے۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے جو سال گزار رہے ہیں اس میں ہم نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی، ہم نہیں بدل سکتے ان کو، لیکن ہم معافی مانگ کے ان کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی پارے میں ہم پڑھیں گے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کی تمام گناہوں کی جگہ نیکیاں بھی لکھ دیں گے اگر توبہ سچی ہوگی تو۔ پھر اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنایا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا؟ اس طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو قوی رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا۔ یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے قرآن پاک کو وقفے وقفے سے اتارا، اور اس لیے اتارا کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔
ایک تو मसलियत ये थी कि जो जो मौका आता था अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे कुरान पाक उतारते। दूसरा कुरान पाक के पढ़ने के बारे में भी आता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान पाक को ठहर ठहर कर पढ़ा जाए। और ज़रा अंदाज़ा लगाएं हमारे यहाँ जो तरावी में स्पीड होती है उलमाए कराम की और वो हफ़ाज की, और वो स्पीड लगाते हैं तो समझ भी नहीं आती पिछलों को कि ये पढ़ क्या रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तरतील के साथ खूबसूरत तरीके से कुरान पढ़ने वाला बनाए, और जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाए कि हमारा दिल करे कि हम इतना कम से कम स्पीड रखें कि पिछले को आयत समझ आ जाए, पिछले को पता चल जाए। और ये किसी भी फ़िरके के हिसाब से नहीं, हर फ़िरके में बहुत अच्छा पढ़ने वाले भी हैं और हर फ़िरके में बहुत स्पीड पढ़ने वाले भी हैं, तो इसको फ़िरका वारियत पे कोई भी ना ले। हर बंदा जो कुरान का हाफिज़ है, ये जिसके सीने में कुरान है, उसके ऊपर ये चीज़ बेहतर है कि वो ठहर ठहर कर ही कुरान को पढ़े। और जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नम की तरफ जमा किए जाएंगे वही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और उनके हमरा उनके भाई हारून को वज़ीर बनाया और कहा कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुटला रहे हैं। फिर हमने उन्हें बिल्कुल ही पामाल कर दिया, और कौम नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने उन्हें भी गर्क कर दिया और उन्हें लोगों के लिए इबरत बना दिया, और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब हमने मुहैया कर रखा है। और आदियों और समूदियों और कुएं वालों और उनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हमने हलाक कर दिया, और हमने उनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से भी आते जाते हैं जिस पर बुरी तरह की बारिशें बरसाई गई, क्या फिर भी ये देखते नहीं? हकीकत ये है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं। यहाँ को लूत की बस्तियों की तरफ इशारा है, सदूम और अमूरा, और वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पत्थरों की बारिश की थी। ये लोग आते जाते इनके रास्ते में थी बस्तियाँ। अल्लाह कह रहा है हम इन्हें बार बार बता रहे हैं, कौम मूसा का, कौम नूह का, आद का, समूद का, इनको समझ क्यों नहीं आ रही कि अगर हम एक सुपर पावर को तबाह कर सकते हैं, एक सुपर पावर को मिलिया मेट कर सकते हैं, तो हमारे लिए अभी भी करना मुश्किल नहीं है। हम ढील दे रहे हैं कि शायद ये समझें, और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा। तो वो तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना उन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर ना छोड़ी थी। और जब ये अजाबों को देखेंगे तो इन्हें साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी राह से भटका हुआ कौन है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी, अल्लाह के रास्ते में रोकने के लिए मजाक उड़ाया करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता था कि आपको ना आपका नाम बिगाड़ा जाता है, आपको मुजम्मम कहा जाता है। हम ये लफ्ज़ पीछे पढ़ चुके हैं। मुजम्मम का मतलब होता है मुजम्मत किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहते हैं कि अच्छा मेरी माँ ने तो मेरा नाम मोहम्मद रखा है, तो वो किसी और को कहते होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक तो इतने अच्छे थे कि अगर एक औरत बाहर कूड़ा रोज़ फेंकती थी और 2 दिन उसने नहीं फेंका तो जाके पूछा। हमारे यहाँ तो शुक्र करते हैं कि कोई लड़ाई का मौका बने और हम जाएं और हम सारी कसरें निकालें। हम तो ढूंढते हैं मौके कि एक दफ़ा मौका मिले फिर मैं इसको बताऊंगी मैं क्या चीज़ हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए सब्र करना भी सिखा रहे हैं कि दीन पर चलने के लिए सब्र ज़रूरी। क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है? क्या आप उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं? और ख्वाहिश नफ्स क्या है? यहाँ लफ्ज़ आया हवा का। हवा कहते हैं ऐसी ख्वाहिश जो आप अपनी इस हवा से देख लें जिसमें बंदा उड़ ही जाए, जिसमें बंदे को पर लग जाए और बंदा अपने मकाम को छोड़ दे। आप क्या आपने उसे देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए हो? और अगर हम अपने आप को देखें तो हमने क्या किया हुआ है? हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ ही ख्वाहिश नफ्स है। आज आप और मैं अगर अपने हालात देखें तो हमें ख्वाहिश से ऊपर चीज़ ही कोई नज़र नहीं आती। हमारा दिल करता है हम खाएं अच्छा, हम पहने अच्छा, हम सोए ज़्यादा, हमारा जिस्म अच्छा हो, और हम 3 चीज़ें जिसे आम तौर पर मशहूर किया जाता है रोटी, कपड़ा और मकान। पैदा होते हैं तो इसकी फ़िक्र लगती है और मरते दम तक अफसोस रहता है।
پوری زندگی کمایا تو چھت بھی اپنی نہیں تھی، اسی فکر میں گھلتے 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 ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ شیطان نے ہماری خواہشات کو ایسا بنا دیا ہے کہ آتے جاتے ذرا سی پھونک لگے اور اڑ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا میں اگر ایک شاپر پڑا ہے تو اگر تیز ہوا چلے گی وہ شاپر اڑ جائے گا، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک مضبوط تناور درخت ہے تو جتنی مرضی ہوا چلے اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہیں اڑتا۔ اگر ایک کپڑا ہے اور آپ نے اسے تار پہ لٹکایا اور آپ کا وہ کپڑا ہلکا ہوگا تو وہ تیز ہوا سے اڑ جائے گا، لیکن اگر اس کی نسبت کپڑا بھاری یا وزنی ہوگا تو وہ نہیں اڑ پائے گا۔ تو ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تنوں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کی شاخیں مضبوط لگانی۔ ہم مضبوط ہوں گے تو کوئی ہمیں ہلا نہیں سکے گا، پھر ہماری خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقوں پہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ اور ایک چوپایا یا ایک جانور کیا کرتا ہے؟ جہاں پورا ریوڑ جا رہا ہے وہیں جائے گا۔ آپ نے کبھی بکریوں یا بھیڑوں کے ریوڑ دیکھے ہوں؟ مالک نے اشارہ کیا اور سارے کے سارے ایک ہی لائن میں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں لے کر جا رہا ہے، جہاں لے کر جائے گا وہیں چل پڑیں گے، جو مالک دے گا چپ کر کے کھا لیں گے اور وہیں کھایا پیا سویا، اور یہی ان کی زندگی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے اور یا قرآن کو نہیں سوچنا چاہتے ان کی زندگی تو جانوروں کی طرح یا اس سے بھی بدتر۔ تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ زندہ رہنا اور زندگی میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر سیکھنا ہے تو اس قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو بھی تو یہ انسان بناتا ہے۔ قرآن آپ کو اور مجھے، لوگ کہتے ہیں جی یہ پیدائشی حیوان تھا، نہیں، غلط کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اگر ایک انسان حیوان بنتا ہے تو وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بنتا ہے، وہ اپنے اعمال کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوں تو وہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا انسان بولتا ہے، کوئی جانور اتنا پیارا نہیں بولتا۔ اور آگے آپ پڑھیں گی سورہ لقمان میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی جو ہے نا وہ آوازیں اتنی بلند نہ کرو جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو اٹھنے سے لے کر دوبارہ سو کے اٹھنے تک کے آداب ہمیں سکھاتے ہیں۔ آپ نے بولنا کیسے، کھانا کیسے، رہنا کیسے۔ اگر ایک بہترین انسان ان سب چیزوں پر عمل کرے تو اس کے اخلاق میں کیسی خوبیاں آئیں گی۔ اور یہ جو جانوروں والے کام ہیں کہ جہاں دل کیا بیٹھ گیا، جہاں دل کیا سو گیا، یہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں کیا آپ کو اور مجھے۔ ہمیں ایک بہترین راستہ ہدایت کا دیا گیا کہ ہم اس پہ چل کے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلایا؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی بنا دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اسے اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار بتایا آسمان سے پانی آ رہا ہے، اس سے پہلے ہوائیں بھی چل رہی ہیں، آپ کو ٹھنڈک کا احساس بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بنجر زمین زرخیز ہو رہی ہے۔ آپ اور میں اگر اپنے اوپر لے کر دیکھیں تو جب ہم نے قرآن پاک کو شروع کیا تھا اس وقت شاید ہمارے دل کی زمین بھی بہت بنجر تھی، پھر تھوڑی سی ایمان کی ہوا چلی، تھوڑا سا ہمیں دوزخ کا ہم نے ذکر پڑھا، تھوڑا جنت کا پڑھا، تھوڑا قوموں کی تباہی کا پڑھا، اور اس ایمان کی ہواؤں نے اور بارش نے ہمارے دلوں کو کتنا نرم کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے ہمارے دلوں پر ایمان کے کیسے پودے نکلیں گے اور کیسے ان پہ پھل پڑیں گے، ہم اگر اس پر ثابت قدم رہے۔ ہم نے اس ایمان کے پودے کا جس کا بیج دل میں لگ گیا ہے اس رمضان، اگر ہم نے اس کا خیال رکھا تو یہ انشاءاللہ بہت اچھے پھل دے گا، اور اگر ہم خیال رکھنے میں ناکام رہے تو پھر یہ گر جائے گا اور ہواؤں کی زد میں آ کے اور طوفان میں آ کے بہہ ہی جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دے، بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ مکی صورت ہے سورۃ الفرقان، اور مکی زندگی میں جہاد منع تھا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے جہاد کریں۔ قرآن کے ساتھ جہاد، اور کیسے ہوگا قرآن کے ساتھ جہاد؟ کہ آپ اور میں جب اس قرآن کو تھامیں گے، ہم اس قرآن پر چلنا شروع کریں گے، تو پھر ہم قرآن کے ذریعے جہاد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ جہاد کیا ہوگا کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی طرف لے کر آئیں۔ اس بارے میں آگے ہم دیکھیں گے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دی گئی کہ دوسرے بھی ایمان لائیں، اور آپ نے اور میں نے اگر جہاد کرنا ہے تو جہاد کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ جہاد کرو۔ ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہمیں دیا گیا قرآن، اور اگر آپ اور میں اس قرآن پہ ہی نہیں چلیں گے، ہم بڑھ کے تو بڑی مارتے ہیں۔ آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ ہمارے ہاں کے مومن کا حال یہ ہے کہ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، عمل کی باری آتی ہے تو وہاں چپ لگ جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کسی نے کہا تھا کہ مسجد کے لیے سر کٹانے کو ہے تیار، مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے، لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ آج ہم مسجدوں میں مسجدوں کے لیے لڑائیاں ہو جائیں تو وہ حال ہو جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن ہم نماز مسجد میں جا کے پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی ہم گھوم جاتے ہیں۔ جہاں پتہ لگے نا یہ سنت ہے، اچھا ہوگی پر پھر آپ کے فرقے میں ہوگی، اچھا پھر میں نے تو نہیں پڑھی، اچھا پھر کیا پتا کیسی ہے، اچھا کوئی نہیں ہم شروع سے نہیں کرتے تو چلو اب بھی نہیں کرتے۔ ہم نام سنتے ہی چومتے ہیں، ہم آنکھیں بھی چوم لیتے ہیں اور ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، لیکن حکم سنتے ہم پھر کیوں گھومتے ہیں؟ ہمارا کام ہے نا حکم سنتے ہی فوراً اتباع کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ میری رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں ہم نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے میکسیمم مردوں کا حال یہ، اور عورتوں کا بھی شاید، اب عورتوں کے کیا کہہ سکتے ہیں، عورتیں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیں، لیکن مرد تو چلو جمعے میں اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کم از کم جمعہ پڑھتے ہیں، اور عورتیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، اور کئی عورتیں اللہ جانے کتنا عرصہ نماز نہیں پڑھتی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکانے والے بنائیں، ہم صرف منہ کے مسلمان نہ بنیں، ہم پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عملی مومن بنیں۔ اور وہ اللہ تو وہ ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھارا اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا، بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت پیاری آیات ہیں یہ دونوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے پہلے دے رہے ہیں مثال کہ دیکھو دو سمندر ہیں، ایک ہے میٹھا اور ایک ہے کھارا۔ دونوں جب ملتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا دجلہ فرات، یہ دو سمندر جہاں ملتے ہیں، گنگا جمنا، تو جہاں ملتے ہیں تو ایک کا رنگ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، ایک میٹھا ہے، ایک کھٹا ہے، ایک کھاری ہے۔ اور مزے کی بات، جہاں وہ آپس میں مل رہے ہیں ان کے درمیان میں بھی ایک پتلا سا پردہ ہے، جس سے سائنسدان آج تک نہیں ڈھونڈ پائے کہ وہ کہاں ہے، لیکن دونوں کے درمیان کلیئر راستہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک مل رہا ہے دوسرے کے ساتھ۔ اور مزے کی بات، دونوں کا پانی اس جگہ سے بھی اگر لیں گے تو کھارے والی سائڈ کا کھارا ہوگا اور میٹھے والی سائڈ کا میٹھا۔ اس سے اگلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ ایک ہے میٹھا رشتہ جو ہے ہمیں میکے سے ملتا، ہمیں بھائی بڑے اچھے لگتے ہیں، ہمیں بہنیں بڑی اچھی لگتی ہیں، ہمیں ماں باپ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ دوسرا ہے وہ سسرالی رشتہ جو ہمیں ہر وقت کھارا اور کڑوا لگتا ہے نا، تھوڑا سا تلخ ہوتا کیا ہے کہ انسان جب شادی نہیں ہوتی، شادی سے پہلے فرض کرنے رشتے والے آ رہے ہوتے ہیں، کتنی آؤ بھگت ہوتی ہے، ہر طرح کی ڈشز پکائی جاتی ہیں، پھر جب منگنی ہو جاتی ہے اور منگنی کے بعد بھی سسرال والے جب آتے ہیں تو ہر طرح کی ڈشز بنتی ہیں۔ آج بریانی پک رہی ہے کیوں؟ اور وہ بہو کو دیکھ دیکھ کے، ہونے والی بہو کو دیکھ دیکھ کے ساس کا کمنٹ پاس کرنا، اور نندوں کا محبت کا اظہار کرنا، اور بچی کے چہرے پہ وہ جو سرخی یا لالی آتی ہے، لیکن اس وقت تک تو وہ لگتا ہے میٹھا، جب پہنچ جاتی ہے گھر میں پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنی کڑوی۔ تو وہ کسی نے کہا تھا نا کہ چنگی سی جدوں منگی سی،
ٹھیک ہے، جب مانگی تھی تب تو بڑی ہی اچھی لگتی تھی، تب تو کہتے تھے میری بہو تو چاند کا ٹکڑا ہے، میری بہو تو ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے، اور ہماری بھابھی تو وہ لمبی چوڑی خوبصورت ہمارے بھائی کے ساتھ سجے گی، لیکن پیڑی بنی ادوں جدو بوئے بیٹھی آ، جب گھر کے اندر آ جاتی ہے اس کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے سارے ٹیسٹ اور سکیننگ شروع کرتے ہیں، اچھا اس میں یہ بھی خامی ہے، اچھا اٹھتی لیٹ ہے، اچھا اپنا ناشتہ بھی نہیں بناتی، اچھا اپنے میاں کے کپڑے بھی نہیں دھوتی، اچھا پھر ساس کے لیے روٹی بھی نہیں پکاتی، اچھا کوئی آ جائے تو کمرے میں ہی گھسی رہتی ہے، اچھا باہر تو نکلتی ہے لیکن سلام کر کے پھر اندر چلی جاتی ہے، اچھا پھر اس کو احساس نہیں مہمانوں کے ساتھ کیا کرے، اور یہاں آ کے نا وہ کھٹاس اور مٹھاس اور سب کچھ مل ملا کے اینڈ رزلٹ کیا بنتا ہے، سب کچھ کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے میٹھا اور کڑوا دریا آپس میں نہیں ملتے، وہ چلتے رہتے ہیں ہر اپنی جگہ پر، آپ نے اور میں نے میکے اور سسرالی رشتوں کو بھی ایسے ہی لے کر چلنا کہ ان میں تفریق ہم نے نہیں کرنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پہلے دیکھیں سسرال میں انسان شروع میں ایڈجسٹ کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے، اور پھر جب ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کنسیپٹ کیا بولا کیا جاتا ہے، ساس، لیکن بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عقل دی، شعور دیا، فہم دیا۔ دیکھیں رشتے سسرالی ہوں یا میکے والے، قدرتی طور پر محبت کا رجحان میکے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ قدرتی بات ہے، لیکن اگر ہم سسرالی رشتوں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلیں تو وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر بہویں ساسوں کے ساتھ اتنی محبت سے رہتی ہیں کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ یہ بیٹیاں ہیں یا یہ بہویں ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ داماد بیٹے بن جاتے ہیں اور داماد بیٹوں کی طرح رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھا بجھا کے بھیجتی ہیں کہ دیکھو فوراً جاتے ہی کچن نہ سنبھال لینا، سارا کچھ تم پر پڑ جائے گا، دیکھو اپنے کام سے کام رکھنا، مطلب سے مطلب رکھنا، زیادہ کسی کے ساتھ نہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم شروع میں سارے کام کرو گی نا بعد میں سارے تم سے کروائیں گے، پھر یہ ماسیاں بھی ہٹا دیں گے اور کام والی بھی نہیں رکھیں گے اور تمہیں ہی سب کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف لڑکے کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو آپ نے جب جانا ہے نا سسرال، اکڑ کے جا کے بیٹھنا ہے، تو اسی لیے تو داماد گھر آنے ہوتے ہیں تو سسرال میں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ آج داماد جی آ رہے ہیں تو آج جو ہے وہ، حالانکہ وہی ساس ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ بہو میرے گھر کے سارے کام کرے، اور اپنے بیٹے کو وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ گے نا تو ذرا اکڑ کے رہنا، ٹھیک ہے، انہیں پتہ چلنا چاہیے ہمارا داماد آیا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا بیٹوں کے اتنے پیارے کپڑے نہیں بناتی مائیں جتنے اپنے داماد کے بناتی ہیں، اسی چکر میں کہ داماد ناراض نہ ہو جائے، کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے کہ کہیں داماد کا میٹر نہ گھوم جائے اور بیٹی کا گھر نہ تباہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ جو کھٹے میٹھے کھارے پانی کی مثالیں دے رہے ہیں، یہ اسی لیے کہ یہ رشتے ہمارے ساتھ زندگی میں چلیں گے۔ اور دیکھیں نا شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی پسند کی ہر چیز لی جاتی ہے، شروع سے رواج ہے نا، ساسیں اتنے لاڈ اٹھاتی ہیں، ساسیں کہتی ہیں میں تو زندہ ہی اس لیے تھی، میری تو زندگی اس لیے تھی کہ ایک دفعہ اپنے بیٹے کو گھوڑی چڑھا لوں، اور وہ سارے ارمان حسرتیں پورے کرتے ہیں، لیکن بعد میں جب سرونگ کا ٹائم آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو مشکل ہے، اچھا اس میں یہ بھی خامی یہ بھی خامی۔ تو خوبی اور خامی ہر انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، کوئی بندہ دنیا میں آنے کے بعد پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، کوئی نہ کوئی اچھی عادتیں جہاں ہوتی ہیں وہاں ایک بری بھی ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں، ہمیں اچھائی اور برائی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ تو اچھا انسان وہ، چاہے وہ بہو کی صورت میں ہو، چاہے ساس ہو، چاہے نند ہو، اگر ہماری کوئی نند ہوگی تو ہم بھی کسی کی نند ہوں گے، یا ہماری ساس ہے تو ہماری ماؤں کی بھی کوئی نہ کوئی بہو ہوگی، تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت کہ جیسا ہم سرو کریں گے اپنے سسرال کے ساتھ ویسا ہی ہماری بھابیاں اور ہماری ماؤں کی بہویں ان کے ساتھ سرو کریں گی۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے ان رشتوں کے ساتھ بھی محبت کا انداز رکھنا اور بہترین طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں کہ سمندر ہے،
ठहरे हुए पानी के बारे में आता है कि कुछ अर्सा ठहरा रहे तो वो उसमें से बदबू पैदा हो जाती है, मीठा पानी कहीं थोड़ी देर रहे ना उसमें से बदबू आ जाती है। जबकि खारे पानी की खसूसियत है, अल्लाह ताला ने समंदर में कितने जानदार पैदा किए और उसमें नमकियात का लेवल भी इतना डाल दिया कि उसमें कितने जानदार रोज़ मरते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पानी से ना बदबू आती है ना ही वो पानी कहीं ख़राब होता है। तो अल्लाह ताला का ये भी जो है वो समझाने का अंदाज़ है कि हम जितनी चीज़ें अंदर हज़म कर लेंगे, एक समंदर की तरह अगर हम अपने दिल को वसी कर लें ना तो उसमें कितने दुख और गम हम अंदर ही सह जाएंगे, जिनको हम सामने जाहिर नहीं करेंगे। सामने सब कुछ ठीक है, सामने वाला सब ठीक महसूस करे, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है उसकी खबर सिर्फ अल्लाह ताला को हो। इंसान उसमें कुछ भी ना करे। तो हमें ज़रूरत है इन मिसालों से अपने लिए सबक लेने की कि हमने कैसा बनना, और ये अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं जो ना तो उन्हें कोई नफ़ा दे सकें और ना ही कोई नुकसान। और काफिर तो अपने रब के खिलाफ शैतान की मदद करने वाला है। हमने तो आपको खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला नबी बनाकर भेजा। कह दीजिए कि मैं कुरान के पहुंचाने पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मगर जो शख्स अपने रब की तरफ राह पकड़ना चाहे, इस हमेशा जिंदा रहने वाले अल्लाह पर तवक्कुल करें जिसे कभी मौत नहीं, और उसकी तारीफ के साथ उसकी पाकीज़गी बयान करते रहें। वो अपने बंदों के गुनाहों से खबरदार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाले और डराने वाले नबी हैं। आप और मैं जो कुरान पढ़ते हैं ना, ये हकीकत में हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से मिला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए इल्हाम किया, अलका किया कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर, और आपके सीने मुबारक से ये आपकी ज़ुबान मुबारक से हम तक पहुँचा। तो हमें इस बात को भी समझना है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से दिया गया कुरान हकीकत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है जो वो हमारे साथ कर रहे हैं। और वो शायद किसी ने कहा था कि ये राज तो खुद कुरान खोल रहा है कि लहजे में मोहम्मद के खुदा बोल रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो बात बताते हैं उन्हें मुखातिब करके बताते हैं। तो मकसूद ये होता है कि हम सही हो जाएं, हम सीधा रास्ता इख्तियार करें। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की खसूसियात क्या, वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान की सब चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। वो रहमान है। आप उसके बारे में किसी खबरदार से पूछ लें, उनसे जब भी कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो वो जवाब देते हैं रहमान है क्या, क्या हम उसे सजदा करें जिसका तुम हमें हुक्म दे रहे हो। और इस तबलीग ने उनकी नफ़रत में मज़ीद इजाफा कर दिया। बाबरकत है वो अल्लाह जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें आफ्ताब बनाया, और मुनव्वर महताब भी। उसी ने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। उस शख्स की नसीहत के लिए कि जो नसीहत हासिल करे या वो शुक्र गुजारी करने का इरादा रखता हो। अब कोई इंसान अगर वो सोचेगा कि अल्लाह की मैंने इतनी खसूसियात देख ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने गफूर रहीम और इतनी चीज़ों के मालिक हैं, तो उसके दिल में शुक्र आएगा। हमने कल पढ़ी थी खसूसियात ऐसे लोगों की कि जो नॉर्मल से कैजुअल से मुस्लिम हैं। याद है आपको कल की खसूसियात? हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि अगर मोमिन बनना चाहते हो, कामयाब इंसान, तो तुमने ये करना। अब जो हम आयात पढ़ने वाले हैं ये हैं इबादुर रहमान की खसूसियात। अल्लाह के मोस्ट फेवरेट बंदे कौन होंगे, अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन हैं? वो आयत नंबर शुरू हो रही है 63 सूरतुल फुरक़ान। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के सच्चे बंदे तो वो हैं जो ज़मीन पर फरोतनी के साथ चलते हैं, नरम चाल चलते हैं, वो अकड़ के नहीं चलते, वो मुतकब्बिराना अंदाज से नहीं चलते, वो अपने आप को झुका कर चलते हैं। और जब जाहिलों से खिताब करते हैं, बेइल्म लोगों से बात करते हैं, तो वो कह देते हैं सलाम है। मतलब ये कि वो बदतमीज़ नहीं होते,
مطلب یہ کہ وہ بڑھ چڑھ کر آگے سے جواب نہیں دیتے، وہ ہماری طرح کے نہیں ہوتے جو کہتے ہیں کہ اچھا مجھ میں کون سی کمی ہے، اللہ نے مجھے بھی زبان دی ہے، پتہ ہے میں بھی بول سکتی ہوں، اللہ نے مجھے بھی اسی لیے زبان دی کہ آپ کو چار سناؤں تاکہ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میرا موسٹ فیوریٹ بندہ بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا، اپنی زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ اور زبان کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کی زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر زبان جتنی آپ کی کم ہوگی نا اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک کسی نے کہا تھا کہ عقل اور زبان کا تعلق بالکل الٹا ہے، اگر انسان کی عقل چھوٹی ہوگی تو اس کی زبان لمبی ہوگی۔ تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہماری زبانوں کے حالات کیسے، ہمیں بدتمیز نہیں بننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی جو خصوصیات ہمیں متقین کی بتائی تھیں ان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ نے اور میں نے عبادات کی کثرت کرنی۔ اب ایک بندہ جب عبادات کی کثرت کر لیتا ہے تو پھر اس کے معاملات کی باری آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، کسی کو کیا پتا کہ آپ کتنی عبادت گزار ہیں۔ آپ کا ایک جملہ اگلے بندے کو آپ کی تربیت بتا دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ تمہاری زبان سن کے پتہ لگا کہ تمہاری تربیت کیسی ہوئی ہے۔ ایک بندہ ہے جو باادب لہجے میں بات کرتا ہے چاہے وہ اسکول گیا ہے یا نہیں گیا، اور ایک بندہ وہ چاہے ڈگری ہولڈر ہو کسی نہ کسی لینگویج میں بھی، اس نے بے شک پی ایچ ڈی بھی کی ہے لیکن وہ بولتا ہے تو اگلا بندہ رج جائے۔ ہماری پنجابی کہتے ہیں نا بات تم نے کی پر میں رج گئی، تو اگلا بندہ جب رج جائے تو پھر اس پڑھی لکھی اس ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہترین انسان وہ، اگر کوئی آپ سے لڑنا چاہے تو آپ ایکسکیوز کر لیں، آپ کہیں مجھے بحث نہیں کرنی، مجھے آپ سے نہیں لڑنا، مجھے آپ سے نہیں بات کرنی، اور سلام کہہ کے سائڈ مار لیں، اور کوشش کریں ایسے فتنوں سے دور رہیں۔ اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ سوچیں ذرا میری کون سی رات ایسی گزری کہ میں نے پوری رات اللہ کو سجدے کیے ہوں، پوری رات میں نماز میں کھڑی رہی۔ ہم تو نمازوں میں راتوں میں جب راتیں گزارتے ہیں، خصوصاً قیام کی راتیں، رمضان المبارک میں قیام کی راتیں، ہم تو اس دن بھی اتنی ہمت نہیں کر سکتے کہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہم قیام کی رات میں بھی ہمت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی 2 رکعت پڑھی، تھک گئے، بیچ میں تھوڑا ریسٹ، اور کئی لوگ تو مزے کی بات نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اور میری سسٹر ہیں، ہمارے بچپن کا یہ واقعہ ہے، میری سسٹر نے کیا کیا، ہمارے گھر کے ساتھ ایک آنٹی تھیں، ان کے پاس گئے کہ جی رات ہے، قیام کی رات ہے، ہم نے آج جگراتا کرنا۔ تو وہ میری بہن کو لے گئی، ان کے ہسبینڈ گھر پہ نہیں تھے، انہوں نے کہا ہم لے گئے۔ اگلے دن وہ واپس آئیں تو میرے بابا جانی نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ کیا کیا کیا؟ تو وہ کہتی ہیں ہم نے نا وہ تھوڑی سی پہلے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور تراویح کوئی نہیں پڑھی، عشاء پڑھی، اور پھر ہم نے تھوڑے سے پکوڑے کھائے، پھر ہم نے تھوڑی سی باتیں کی، پھر ہم نے نا ایک پروگرام دیکھا، پھر ہم نے پتہ نہیں اور کیا کیا، پوری رات کی انہوں نے سٹوری سنائی۔ بابا جانی نے پوچھا اچھا تم لوگوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا، یہ تراویح نہیں پڑھی؟ نہیں بابا جانی وہ تو ہم نے نہیں پڑھی۔ تو کئی لوگ ایسے بھی ذہن میں کیا ہوتا ہے جاگنا ہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہمارے ہاں ہے کہ ذہن میں یہ ہے کہ پوری رات جاگنا ہے۔ اچھا پوری رات جاگنا ہے تو جاگ کے اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ تو ہم اکثر پھر اس بات پہ نا ان کو کہتے ہوتے تھے کہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا جگراتا کیا کہ آپ نے پوری رات پڑھا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمیں جگائیں تو جگانے کے بعد ہمیں اپنی عبادت کے لیے کھڑا ہونے والا بنائیں۔ ہم عبادت میں کھڑے ہوں اور پھر کھڑے ہو کر ہم کیا دعا کریں، اگلا حکم آپ کے اور میرے لیے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کو پرے ہی رکھیے گا کیونکہ اس کا عذاب تو چمٹنے والا ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ عبادت کرتے ہیں، عبادت میں پوری رات کھڑے رہتے ہیں، اور پھر مانگتے کیا ہیں، جہنم سے دوری، اللہ کی آگ سے دوری۔ اور آگ سے دوری مانگنا ایسے ہے کہ آپ اپنی نیکیاں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، اور آپ کو اس بات کا ڈر بھی ہو کہ میری پوری رات کی نماز کے باوجود بھی کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لے، کہیں میری عبادات کے باوجود بھی کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حسن بصری نے کہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ لوگ نیکی کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا آج کل کے لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، اور وہی حال ہے، آپ دیکھیں گناہ کر کے ہم دھڑلے سے بول رہے ہوتے ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا جب لوگ نیکی کر کے ڈرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
ڈرنے والا بنائے، کیونکہ مومنین کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ جو دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. انہیں یہی ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے بتا دیا تو ہماری نیکی ضائع نہ ہو جائے. چھپا کے نیکی کرنی، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں جب کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے عید کے کپڑے لے لیے، آپ نے شادی کے کپڑے لے لیے، تو آج کل کی جو ینگ بچیاں ہیں ان کی ایک سائیکی یہ ہے کہ کپڑے دکھانے نہیں ہیں. میرے کپڑے ماما آپ نے کسی کو نہیں دکھانے. اور عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں، اپنے کپڑے چھپا 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 کے رکھتی ہیں اور کہتی کیا ہے کہ وہ نا سرپرائز ہے، وہ عید والے دن دیکھنا، وہ شادی والے دن دیکھنا، وہ ولیمے والے دن دیکھنا. اور پھر جب سارے دیکھتے ہیں تو ایک دم تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے اور میں نے اپنی نیکیوں کو ایسے چھپانا. حدیث میں آتا ہے نا، دائیں ہاتھ سے صدقہ کرو تو بائیں کو پتہ نہ لگے. ہم اپنی نیکیاں جب چھپاتے جائیں گے چھپی نیکیاں کریں گے تو آخرت میں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے وہ سارے چاہنے والے ہمارے ارد گرد کھڑے ہوں گے تو نیکیوں کی وہ پوٹلی سامنے آئے جو آپ نے اور میں نے لوگوں سے چھپا کے کی. جب ہم ساری بتا دیں گے پھر وہ مزہ بھی نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھپ کے نیکیاں کرنے والا بنائے، ہمیں نیکیاں کرنے کے باوجود ڈر ہو. اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ تو اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں یہ بھی نہیں کھاؤ، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، کچھ بھی نہ کرو، ضروری بھی نہ کرو. اور بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں جو دل ہے کرو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بہترین اور معتدل راہ اختیار کریں. ضرورت کا آپ کپڑا بھی پہنیں، ضرورت کی آپ جوتی بھی پہنیں، ضرورت کا آپ کھائیں بھی، جو آپ کی ضرورت ہے آپ اس کے مطابق چلیں، لیکن اس میں میانہ روی کو ذہن میں رکھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی کو معبود کو نہیں پکارتے. کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ ہی وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں. اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا. تو پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گی. اور پھر جب پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یعنی کہ اپنے قریب ترین کے رشتوں کی عزتیں پامال کرنا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تینوں چیزیں بتائیں کہ یہ گناہ بہت بڑے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں زیادہ گند تبھی بنتا ہے جب ہمارے ارد گرد آنے جانے بہت زیادہ ہو جائیں اور فضولیات زیادہ بڑھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت لینے والا بنائے. اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب کوئی بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کا وہ گناہ وہ ایمان کی چڑیا کی شکل میں اس کے سر پر منڈلانے لگ پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے. اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، اور نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کا گناہ اس کو دیں گے اور اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا. اب بتا دیا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں. اب پوری ساری کہانی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توبہ پہ لے آئے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو کوئی توبہ کرے گا اور ایمان لائے اور نیک کام کریں تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. توبہ سچی ہوگی. آپ نے سنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسی توبہ نصیب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے تمام کے تمام گناہوں کا اقرار بھی کریں، ان پر نہ جمنے کا وعدہ کریں کہ ہم آئندہ انہیں نہیں کریں گے، اور پھر پوری استقامت کے ساتھ اس راستے کو چھوڑ دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ تعالیٰ تو مہربانی کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. ہوگا کیا کہ جب انسان اللہ کے سامنے
جائے گا تو جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی نیکیوں کو، اس کے گناہوں کو بھی اس کی نیکیوں میں بدل دیں گے. اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتے ہیں، بس ہم قدم اٹھانے میں دیر کر دیتے ہیں. پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، ہم پہلا قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. نہ وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، نہ وہ فلمیں ڈرامے دیکھ کے رونے لگ پڑتے ہیں. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا ناول پڑھتے پڑھتے عورتیں رو پڑتی ہیں، اور رو رہی ہیں کیوں رو رہی ہو، فلاں کے ساتھ اس کے میاں نے یہ کر دیا، اور فلاں کے ساتھ اس کے محبوب نے یہ کر دیا، اور ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور آنسو جاری، ہائی اس کی ساس کتنی ظالم ہے، اور دکھ ہو رہا ہوتا ہے ساس پہ اور بہو کے ظلم پہ. اللہ کہہ رہے چھوڑ دیں، لغو چیزوں پر جب گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں ہی نہیں. آپ کو اور مجھے لغو کے بارے میں ہم نے پیچھے بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ آپ اور میں کتنی غفلتوں میں ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان غفلتوں سے نکل آؤ اور گونگے بہرے بن کے وہاں سے چلے جاؤ. آپ نے ان پہ توجہ بھی نہیں دینی. اور اس کے مقابلے میں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے. آپ دیکھیں ہم نے پورے 19 پاروں میں کتنی آیات ہوں گی جو سنی انسنی کر دی. ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ کے سوچے کہ کئی ایسی چیزیں گزر گئی ہوں گی جن پر ابھی تک عمل کا ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا ہوگا، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کام بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے. اگر ہم ارادہ کریں گے اللہ کی آیات سن کر کہ اے اللہ ہم کوشش کریں گے آپ ہمارے لیے راستے آسان کر دیں، تو جب ہم نے کوشش کرنی تو پھر راستے اور منزلیں آسان ہوں گی. اور یہ سب کرتے ہوئے وہ دعا کیا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور بیویوں کے لیے ظاہر ہے شوہروں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. اور یہ آیت اور یہ دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور میں ہر ماں کو کہتی ہوں اپنے بچوں کے لیے مانگا کریں، ہر عورت کو کہتی ہوں اپنے شوہر کے لیے مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شوہروں سے اور ہماری اولادوں سے نہ آزمائے. شوہروں کی اور اولادوں کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، تو ہمیشہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. یہاں بات کی گئی ہمیں ان کا امام بنا. اب امام اگر بننا ہے یا ہمیں لیڈر بننا ہے تو لیڈر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ان سب سے زیادہ اچھی کوالیفیکیشن ہو. آپ دیکھیں آپ نے اگر اسکول کھولنا ہے اور اسکول میں آپ نے پرنسپل رکھنی ہے اور ٹیچرز بھی رکھنی ہیں، تو ٹیچرز تو آپ میٹرک ایف اے بی اے ایم اے بھی رکھ لیں گے، لیکن آپ کا دل کرے گا کہ پرنسپل آپ اسی کو رکھیں جو ان میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو، جس کے پاس خوبیاں زیادہ ہوں. اگر آپ نے اور میں نے لیڈر بننا ہے اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا، تو ہم میں زیادہ خصوصیات ہونی چاہیے. ہم میں زیادہ یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے بچوں کو، اپنے خامدوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکیں. اور پھر اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے. صبر دنیا میں کریں گے، آخرت میں پھر بڑے بڑے بالا خانے جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ بہت ہی اچھی اور عمدہ جگہ اور عمدہ مقام ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی. اللہ نے کہا اگر ان ساری کی ساری چیزوں پہ آپ اور میں عمل کر لیتے ہیں اور عمل کریں گے تو پھر تو انجام بہت اچھا ہے. اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ آپ کو اور مجھے تباہ کر دے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ جو مرضی کرے، ہم سب کو بھی وہ جہنم میں ڈال دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین طریقے سے ان آیات پر عمل کرنے والا بنائے. سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے. شعراء ہے شاعر کی شاعروں سے، پوئٹری.
آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے، شوق بھی ہوگا کون سی شاعری کی جا سکتی ہے، کون سی شاعری نہیں کی جا سکتی، یہ بھی دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ م، یہ آیات روشن کتاب کی ہیں، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان ہی کھو دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی، اسی لیے تو پوری پوری رات نمازوں میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں؟ تو بتایا کہ اسرائیل آئے ہیں اور وہ آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ نا ذرا اپنے رب سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے۔ ہمارے نبی تو وہ اپنی زندگی ختم ہو رہی ہے اور فکر اس وقت بھی امت کی ہے۔ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو اس کی دنیا میں ہی قبول ہو گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو دنیا میں نہیں مانگا۔ کتنی دفعہ فرشتہ آیا، بتائیں طائف والوں نے پتھر پھینکے ہیں، آپ کے پاؤں زخمی کیے ہیں، کیا ہم ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر دیں؟ کیا ہم ان پہ پہاڑ گرا دیں؟ ہم ان کو ختم کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو آخرت میں آپ کے اور میرے لیے محفوظ کیا۔ تو جو نبی ہماری اتنی فکر کر رہے ہیں، آپ کو اور مجھے بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کی ان تعلیمات کی فکر کریں، ہم خود بھی چلیں اور آپ اور میں اپنے پیاروں کو بھی لے کے جائیں۔ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ اپنی اولادوں اور اپنے خاندوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں۔ اگر آپ اور میں کہتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھتی ہوں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے مجھے تو کوئی نہیں، میں تو روٹی بھی نہیں پکا کے دوں گی، ٹھیک ہے، میں تو یہ بھی نہیں کروں گی، تو میں نے تو آپ یہ کرنا اور درس پہ جانا۔ ہمارا کام یہ ہے ہم اپنے گھر والوں کو پیار اور محبت سے ساتھ لے کر چلیں۔ ہم لے کر چلیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی جس کے ساتھ وہ ہنسی مذاق کیا کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالیں کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے کس قدر اگائے؟ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں، اور تیرا رب یقیناً وہی غالب اور مہربان ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اور پس تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا مجھ پر میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاید میں نے آپ کو بتایا یہ نہیں، ان کی زبان میں لکنت تھی۔ ہم نے پیچھے دعا پڑھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اب کتنا صحیح ہے واللہ عالم، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں تھے تو ایک دن اس کے سر پہ چڑھے اور اس کی داڑھی کے بال کھینچے تو فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے انگارہ گرم کر کے نا ان کی زبان پہ رکھا جس کی وجہ سے لکنت آ گئی۔ دوسرا یہاں بات کی گئی کہ ایک قصور کا دعویٰ ہے، جو ہم نے پیچھے لڑائی کا ذکر پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ فرعون کے ایک بندے کو، ایک سپاہی کو مکہ مارا تھا جو مر گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں، تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کرو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں پالا نہیں تھا اور تم نے اپنی عمر کے بہت سال ہمارے ساتھ نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ فرعون یاد کروا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان کہ دیکھو میں نے تمہیں بچپن سے رکھا، میں نے تمہارے خرچے اٹھائے، پالا اور تمہیں 30 سال تک پال پوس کے جوان کیا، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم مجھے ماننے کے بجائے کہہ رہے ہو میں تمہارے اللہ کو مانوں۔ اور ذرا یہاں پر دیکھیں کہ وہ خود اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا نافرمان تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں، پالتے ہیں، اللہ نے اسے دنیا میں سب کچھ دیا، ایون بادشاہت تک دی، ریسورسز دیے، اور اللہ کی کتنی نافرمانیاں اس نے کی۔ اپنی دفعہ یہ شکر بھول گیا وہ، اور یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہماری عادت بھی یہی ہے کہ ہم پورا
پورا دن اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں. ہم اللہ کی کوئی بات نہیں مانتے جیسے ماننی چاہیے، اور اللہ کی طرف سے ذرا سی آزمائش آئے ہم رونے دھونے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہائے کیا بتاؤں، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کا رویہ یہ تھا، انسان کی یہ عادت ہے، وہ ناشکرا ہے، جو اتنا کچھ دیا وہ سب بھول گیا، اللہ کے احسانات بھول گیا، اپنا احسان یاد کروا رہا ہے. ہم ہوتا ہے نا کہ ہم پورا دن نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں اللہ کی، ہم بھول جاتے ہیں. ہمارا اپنا بچہ ہماری ایک بات نہ سنے تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اچھا میں تمہارے لیے اتنا تھکتی ہوں، تم یہ بھی نہیں کر سکتے. اور وہی آنسو مزے کی بات اللہ کے لیے ہماری آنکھوں سے نہیں نکلتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مثالوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. بار بار یہ قصے اسی لیے ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہر دفعہ قصے میں ایک نئی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے. جب بھی کسی قوم کا تذکرہ آتا ہے تو موسیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم میں سے خوف کھا کر میں تم سے بھاگ گیا، پھر بھی میرے رب نے علم اور حکم مجھے عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا. مجھ پر تیرا یہی وہ احسان ہے جسے تم جتلا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. تو فرعون نے کہا رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا رب ہے. تو فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو یقیناً دیوانہ ہے، کیونکہ فرعون کہتا تھا کہ میرا اپنے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود ایسا نہیں جسے میں جانتا ہوں، میرے لیے تو میں ہی ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون کی بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی مشرق اور مغرب کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. فرعون کہنے لگا سن لو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی کھلی چیز لے آؤں. فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے پیش کرو. آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلا مکھلا اژدہا بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کے لیے سفید چمکیلا نظر آنے لگا. فرعون اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہنے لگا بھئی یہ تو کوئی بہت ہی بڑا دانا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے ہی نکال دے. بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو؟ اب مشورہ کرنے لگ پڑا تم سارے بتاؤ کیا کرنا چاہیے. ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں. پھر ایک دن مقرر کر کے وعدے پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ گے تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں. جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا. فرعون نے کہا ہاں خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو. انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے. اس وقت تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے، اس وقت دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم غالب ہوں گے. اب جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتبوں کو نگلنا شروع کر دیا، یہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر بے اختیار